پروگرام نیوز وائز میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ ہیں عارفہ نور صاحبہ اور زاہد حسین صاحب. کل مینار پاکستان لاہور میں عمران خان نے لگتا ہے کہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. انہوں نے 11 نکات پیش کیے جس میں تعلیم بھی تھی، صحت بھی تھی، صحت بھی تھی، سرمایہ کاری بھی تھی، ٹیکسیشن بھی تھی، کرپشن کا خاتمہ بھی تھا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ ایسے نکات تھے جو غالباً وہ بھول گئے ہیں، کسی اور وقت میں وہ نکات اٹھائیں گے. وہ نکات تھے کہ خارجہ پالیسی کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی، اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس کو کاؤنٹر سرجنسی کہتے ہیں، انسرجنسی کہتے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم، کاؤنٹر ایکسٹریزم کہتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جوڈیشل ریفارمز کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا. لیکن انہوں نے ذکر کیا تھا، جوڈیشل ریفارم کا ایک حوالے سے ذکر کیا تھا. جس ایک وقت میں عمران خان تقریر کر رہے تھے مینار پاکستان میں، وہ کسی کو کل حسب معمول ایسا نہیں ہوا. کل عمران خان صاحب نے کسی کو تنقید کا نشانہ اس طرح سے نہیں بنایا جس طرح عمومی طور پہ وہ بناتے رہے ہیں. کل وہ زیادہ تر نکات کے اوپر رہے، اور وہ ڈیسیژن پالیسی ایک قسم کی ان کی. اس کے بعد اسی ایک وقت میں جب عمران خان خطاب کر رہے تھے اپنے جلسے سے، اسی ایک وقت میں کراچی میں بھی بلاول بھٹو زرداری ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے. لیکن وہاں پر وہ اپنی تنقید کا نشانہ ایم کیو ایم کو بھی بنا رہے تھے، اور وہ عمران خان کو بھی بنا رہے تھے، نواز شریف کو بھی بنا رہے تھے، اور کراچی اپنا اپنا کی آواز لگا رہے تھے کہ مرسوں مرسوں کراچی نہ دیسوں. پہلے کہہ رہے تھے مرسوں مرسوں سندھ نہ دیسوں، اب کہا نا مرسوں مرسوں کراچی نہ دیسوں. وہ کراچی کے اپنے ہونے کی بات کر رہے تھے کہ کراچی میرا ہے، ہمارا ہے، بھٹو کا ہے، پیپل پارٹی کا. جاتے جاتے بات کریں گے کابل افغانستان ایک مرتبہ پھر دھماکوں کی زد میں 39 افراد کے ہلاک کی خبر ہے. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پہ. ہماری ڈیولپمنٹ تعلیم پہ ہوگی، نہ آپ کو جھکنا پڑے گا کسی کے سامنے. یہی قوم کو انشاءاللہ پیسہ اپنے پیر پہ کھڑا کروں گا. چوتھی چیز کرپشن، ہم نیب کو مزید مضبوط کریں گے، ہم عدالتوں کو اور پیسہ دیں گے، تکڑا کریں گے. ہر سال 4 نئے ٹورزم کے لیے آپ کو جگہ ڈھونڈ کے دکھائیں گے. ہم نے فوری طور پہ ایگریکلچر ایمرجنسی کر لی ہے، فیڈریشن کو مضبوط کریں گے. آتے ساتھ ہی ہم جنوبی پنجاب صوبہ ایڈمنسٹریشن بیسس کے اوپر اناؤنس کریں گے. فاٹا کو ضم کریں گے انشاءاللہ پختونخوا کے اندر سیدھا. میں آپ پنجاب کی اور پولیس کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا. میں آج پاکستان کی خواتین سے یہ وعدہ کرتا ہوں، انشاءاللہ سارے پاکستان میں عورتوں کے لیے پولیس اسٹیشن کھولیں گے. جلسہ لاہور کا، مجمع پشاور کا، اور ایجنڈا کسی اور کا. جی زاہد حسین صاحب، یہ کل پہلی دفعہ میں نے محسوس کیا کہ جس طرح عمران خان آ کے نا ایک وہ آڑے ہاتھوں لیتے اپنے سیاسی مخالفین کو، پھر وہ نواز شریف کو بھی نہیں چھوڑتے، پھر زرداری کی طرف بھی نہیں جاتے، زرداری کی طرف بھی جاتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کل میں نے دیکھا کہ موسٹ آف دی ٹائم وہ بات کر رہے تھے کہ جب اگر میں آ گیا، اگر آپ نے مجھے ووٹ دیا اور میں حکومت میں آ گیا تو یہ 11 اہم نکات ہے جس میں کام کروں گا اور عوام کے لیے کام کروں گا. تو یہ کیا کہیں گے آپ؟ اس کی یقینی بات یہ ہے کہ اس سے بہت ہی مختلف تقریر تھی جو اب تک کرتے آئے تھے، اور میرے خیال اس کا پہلی سے انہوں نے جو ہے جیسی تقریر شروع کی تھی اسی وقت وہ دے دیا تھا کہ میں سنجیدہ باتوں پہ سنجیدہ باتیں کروں گا اور میں بہت لمبی تقریر کروں گا. یہ بھی کہہ دیا تھا، وارن کر دیا تھا، اور جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، لیکن میں کروں گا لمبی تقریر. اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں تھیں کہ پہلا حصہ جو عمران خان کا پورے 2 گھنٹے تقریر تھی ان کی، اور 2 گھنٹے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے 40 یا 50 منٹ بلکہ اس سے زیادہ جو ہے 1 گھنٹے تھے جو اس میں یہ اپنی ہی باتیں کرتے رہے کہ ان کا ایک لحاظ سے ارتقاء یا سیاست میں جو ہے وہ کس طرح سے آنا ہوا. تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اپنا آپ کو اپنے ورکرز، اپنے سپورٹرز میں جو کہ پارٹی کے ہیں ان میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ میرے کس طرح سے آئی بات. اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ ریپیٹ بھی معلوم ہوتی تھی، کئی دفعہ پہلے بات کر چکے تھے. تو اس میں یقینی طور پہ لوگوں کو جو تجسس تھا اور جس طرح بیٹھے بھی تھے ان کا یہ تھا کہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ 10 نکات دینے جا رہے ہیں، 11 نکات ہو گئے. لیکن ہوا یہ کہ اس تقریر اتنی لمبی ہو گئی کہ اس میں جو بنیادی چیز جو تھی وہ ایک جو کہتے ہیں نا اوور شیڈو ہو گئی، اور اس میں جو لوگوں کی نظریں جو ہے 10 نکات پہ تھیں وہ اس کا میرا خیال یہ کہ اٹینشن وہ اس پہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو
اگر ان کے لیے اچھا ہوتا کہ وہ تقریر میں اپنی فوکس جو ہے انہی 10 نکات کی تشریح میں کہ کس طرح کریں گے وہ کرتے تو میرے خیال اس کا اثر زیادہ پڑتا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ یقینی بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن کی جو کیمپین ہے اس کا آغاز تھا, اور جو سب سے بنیادی تبدیلی جو آئی ہے ان کی بات میں, جو پچھلی دفعہ عمران خان جس نعرے سے الیکشن میں گئے تھے وہ تھا نیا پاکستان کا نعرہ. اب کی جو جا رہے ہیں انہوں نے ایک نیا نعرہ دیا ہے ایک پاکستان. اب اس کا مفہوم جو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ تھا کہ پاکستان دو ہیں ایک لحاظ سے, ایک غریبوں کا ایک امیروں کا, اور جو ہے تعلیم کی سہولت اور جو علاج کی سہولتیں جو غریبوں کے لیے الگ ہیں ان کے لیے الگ ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک پاکستان جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں, لیکن وہ میرے خیال پوری طرح اس کے واضح نہیں کر سکے. 10 نکات ایسے ہیں جس میں یہ بات تو صحیح ہے کہ جو ہے ان کا زور جو ہے تعلیم اور صحت پہ زیادہ تھا, یعنی سوشل جو ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں انفراسٹرکچر یا جو ہے فزیکل انفراسٹرکچر, ان کا اس پہ زور تھا, ان لائک پیپل یہ پی ایم ایل این کے جن کا پورا زور جو تھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں, موٹر ویز کی تھی. ان کی اس لحاظ سے جو ہے ترجیحات جو ہیں یقینی طور پہ مختلف نظر آتی ہیں. لیکن وہی بات آتی ہے کہ نعرے کی حد تک تو بات صحیح ہے, امپلیمنٹیشن کی اصل بات آتی ہے کہ کس طرح سے امپلیمنٹیشن پہ تو خیر اب ٹل دے ایکچولی کم انٹو پاور, جس کے لیے پہلے ان کو الیکشن جیتنا پڑے گا, پھر حکومت بنانی پڑے گی, پھر 5 سال گزارنے پڑیں گے, تو ہم بات کریں گے امپلیمنٹیشن کی. بٹ کلیئرلی کل کے جلسے میں بہت سی ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھی جو نظر آ رہی تھی پی ٹی آئی کی, اور وہ ایکسائٹمنٹ یہ تھی کہ میرے خیال میں اب پارٹی کو لگتا ہے کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ پاور کے بہت قریب آ چکے ہیں, جس میں شاید ان کی اپنی اچیومنٹس کم ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی اپنی جو لڑائیاں ہیں ان کا نقصان زیادہ ہے پی ایم ایل این کو. پر جو بھی وجہ ہے پی ٹی آئی کو مجھے لگتا ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ they have a good chance of winning the next election. اور اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب کی کل کی سپیچ جو تھی وہ ڈیلیور کی گئی کہ ان کا فوکس یہ تھا کہنا کہ اب ہم آگے کیا کریں گے جب ہم پاور میں آئیں گے, اور شاید وہ جو نیا یا کیا اس کو کہہ سکتے ہیں ایک تقریر جو تھی وہ جو تھی گورنمنٹ ان ویٹنگ کی تھی. گورنمنٹ ان ویٹنگ, بالکل, پرائم منسٹر ان ویٹنگ اینڈ گورنمنٹ ان ویٹنگ. تو وہ یہ بھی کیونکہ ایک چیز ہے جس پہ عمران خان صاحب کی بہت تنقید ہوتی ہے, وہ یہی ہے کہ وہ بہت جو ان کی زبان ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں اور لیڈرز کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے اوپر بہت کرٹیسزم ہوا ہے. تو کل جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انہوں نے اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی اور زیادہ فوکس ان کو یہ تھا ٹو گیو دی ایجنڈا فار ہز پارٹی. لیکن کل ایک چیز میں نے نوٹ کی تھی, میں وہیں پہ تھا, جو پی ٹی آئی کا کراؤڈ ہے نا وہ جس طرح سے چارج ہوتا ہے, جس طرح سے رسپانسو ہوتا ہے, جس طرح سے وہ عمران خان کی طرف سے امیدیں لگا کے دیکھتا ہے, جس جوش و خروش سے وہ عمران خان کی طرف دیکھتا ہے. کل عمران خان صاحب کی سنجیدہ سپیچ کی وجہ سے میں نے لوگوں کے جو چہروں پہ تاثرات دیکھے نا, تو وہ جو ایک انیشیل فیز کا جو ان کا رسپانسو ہونا, چارج ہونا اور ایک خاص قسم کا جوش و خروش ہونا, ان کی باڈی لینگویج, ان کا ایکسپریشن, ان کے تاثرات, وہ مجھے ڈل ہوتے نظر آ رہے تھے. گریجولی جس طرح سپیچ آگے بڑھتی جا رہی تھی وہ جوش و خروش جو ہوتا ہے نا, باقاعدہ ایک ایسا پی ٹی آئی کا ورکر جو واقعی چارج ہوتا ہے, انوالو ہوتا ہے, اور وہ عمران خان کی طرف سے نظر نہیں ہٹتی, وہ ایک امید سے عمران خان کو سٹیج پہ یا ڈائس پہ یا کنٹینر پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. کل میں نے وہ دیکھا کہ گریجولی مسنگ ہو رہا تھا. اس کی وجہ میرے خیال موسٹ پروبلی یہ تھی, ایک 2 وجوہات میری نظر میں آ رہی تھی. ایک تو عمران خان صاحب کل غالباً پہلی دفعہ انتہائی سنجیدہ ہوئے, اور پھر غالباً کل 2 گھنٹے کی تقریر میں ایک اور بات ہے جو کسی نے نوٹس ہی نہیں لی, وہ جو ہے کہ پی ٹی آئی کی تقریر جب عمران خان کی خاص طور پہ تقریر ہو رہی ہوتی ہے تو بیچ میں 1.5-2 منٹ کی تقریر کے بعد ایک ان کا ترانہ چلتا ہے, ایک نغمہ چلتا ہے ان کا, ایک وہ کل جو میں نے دیکھا, باقاعدہ میں ٹائم نوٹ کر رہا تھا, تو جو پہلا ترانے کی انٹرپشن ہوئی ہے, جو پہلا ملی نغمہ آیا, میرے خیال میں غالباً اس سے ان کو پانی پینے کی ضرورت پڑ گئی تھی. 30-35 منٹ کے یہ کراؤڈ ایک عادی ہو چکا ہوا ہے, اس کو ایڈکشن ہو چکی ہے کہ وہ اپنے قائد کی جب تقریر سنتا ہے نا 2-3 منٹ کے بعد نا ان کا کوئی نہ کوئی ترانہ آتا ہے, وہ 20-30 سیکنڈ چلتا ہے, اس کے بعد پھر اس کا قائد تقریر شروع کرتا ہے. کل وہ بھی مسنگ تھا, تو میں نے دیکھا کہ جو کراؤڈ کا ایک چارج ہونا, انوالو ہونا, وہ ڈائلیوٹ ہوتا ہوا کل نظر آ رہا تھا. ایک تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو 2013 میں ایک موومنٹ تھی, وہ اٹ واز, اب وہ ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے. جو آپ نے ابھی زاہد صاحب نے بھی بات کی کہ وہ تبدیلی کے نعرے کی بات نہیں کرتے, well frankly speaking جب آپ کے ایک طرف شاہ محمود قریشی بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ندیم افضل چند بھی ہیں, شیخ رشید بھی ہیں, اب آپ نے کیڑی تبدیلی لے کے آنی اور آپ کیڑی تبدیلی کی بات کریں گے. سو بہتر ہے کہ آپ ایک نیا نعرہ لے آئیں اور ایک پاکستان کی بات کریں. صحیح بات ہے. اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ
جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے کہ جو یہ عمران خان نے اپنی ان کیریکٹرسٹک، جو عمران خان کا ایک طرز رہ چکا ہے، ان لائک اس کو کہہ سکتے ہیں، ان لائک جو تھی، تو اس کے بعد جو ہے میرے خیال کچھ ان کے جو سپورٹرز ہیں، اور عام طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو اس طرح سے ایک لیڈرشپ کی بات توجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ چارج کس طرح سے آتی ہے چیز، وہ جو ہے وہ اس طرح سے آتی ہے جو کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ تقریر میں جوش اور یہ اور وہ. تو عمران خان نے کوشش یہ کی تھی کہ بہت ہی سنجیدہ تقریر کریں، اور ایسا لگتا تھا جیسے کسی کلاس روم میں بیٹھ کے وہ لیکچر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک اور بات بھی، شاید عمران خان کی اب ناتجربہ کاری تو نہیں کہہ سکتے ہیں، عمران خان کو اب 18 سال سیاست میں ہو گئے ہیں، اب ناتجربہ تو نہیں ہے، لیکن ان کو ایک بات ابھی تک شاید سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ جو ہے تقریر بہت لمبی جو ہوتی ہے اس میں جو آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو ایک سبسٹنس ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کس کو کیوں ہے کہ عمران خان نے جب کرکٹ وہ ورلڈ کپ جیتا تھا، اب کتنی دفعہ لوگ سن چکیں گے، صحیح بہت اچھا کام کیا ہے عمران خان نے، جیسے شوکت خانم کی بات ہے، نمل کی بات ہے، لیکن آپ اس کو کتنی دفعہ لوگوں کو بتائیں گے کہ کس طرح سے میری تبدیلی آئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کل ان کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ اپنی پارٹی کے جو بھی منشور ہے اس کو واضح طور پہ لوگوں کو لے کے جائیں، ان پہ موبلائز کرنے کی کوشش کریں، وہ چیز پوری نہیں ہو سکی ہے. عزیر صاحب ایک اور بات بھی تھی کہ یہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ یہ ایک پارٹیوں کی اپنی غلطی ہوتی ہے، مخالفین کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا کہ آپ وقت سے پہلے کہتے ہیں یہ تاریخی جلسہ ہوگا، ایسا جلسہ کبھی نہیں ہوا ہوگا. آپ ایکسپیکٹیشن کو ایک ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں کہ ہم جرنلسٹ لوگ بھی اس کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب کل کا جلسہ ایک سائزیبل کراؤڈ تھا، یہ کل کا جلسہ 2011 سے کسی صورت بھی بہتر نہیں تھا. اچھا، جو 30 اکتوبر کا 2011 کا جو عمران خان کا اسی پارک میں جو جلسہ تھا، یہ جلسہ اس کا 1/3 بھی نہیں تھا. دونوں آپ نے دیکھا ہے، وہ بھی دیکھا تھا، یہ بھی دیکھا تھا، لیکن وہ آپ ایسی بات ہی نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں انتخابی مہم پہ جا رہا ہوں، میں اپیل کرتا ہوں اپنے چاہنے والوں سے، آپ گراؤنڈ میں آئیں، میری تقریر سنیں جیسا بھی ہے، آپ اتنے بلند بانگ دعوے نہ کریں. اب آئی تھنک شاید کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ جلسے کے سائز سے آپ کی وکٹری ڈٹرمن نہیں ہوتی. یہ پی ایم ایل این کو بھی معلوم ہے اور یا پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ الیکشن جیتنا ایک سائنس ہے پاکستان کے اندر، وہ ایک صرف پاپولر سپورٹ، پاپولر سپورٹ کی بات نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا فوکس بھی وہ ہے. سو وہ جو ہے نا 2013 اور 2018 میں آئی تھنک سب سے بڑا فرق یہ ہوگا کہ اب پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے. وہ اب نہ تو اس نے کوئی ریولوشن لانا ہے اور نہ کچھ خاص کرنا ہے اس طرح، وہ اب انہیں الیکٹیبلز کے ساتھ جا رہے ہیں. مگر ایک چیز جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گیو پی ٹی آئی لٹل بٹ آف کریڈٹ کہ جتنا بھی بری اسپیچ تھی کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ہمیں کوئی پوائنٹس تو دیے ہیں جو ایٹ لیسٹ میری یادداشت میں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے بات ہو رہی تھی نا، وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی اسپیسیفک مینیفیسٹو نہیں دیا. 11 نکات اگر آپ ایک میس اسکیل کی پریس کانفرنس میں دے دیتے کہ جناب اس نکات پہ دیکھیں نا، وہ بھی تو سنی جاتی ہے نا، اس کو بھی تو میڈیا رپورٹ کرتا ہے. اب آپ نے جو عادت دلوا دی اپنے ورکروں کو کہ وہ ایک چیلنج پوزیشن میں ہوتا ہے کہ آج پھر عمران خان نواز شریف کو اور عمران خان زرداری کو، وہ عادی ہو چکا ہے نا، اس کو عادی بھی تو آپ نے خود ہی کیا نا. اب جب اس طرح کی غذا نہیں ملتی تو پولیٹیکل ورکر کا اس میں قصور نہیں ہے. بہرحال چھوٹی سی ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپسی پہ بات ہوگی کہ ایک اور بلاول بھٹو زرداری، وہ بھی کل کراچی میں تقریر کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب کی بھی بات ہوگی، اور بلاول بھٹو صاحب جو کل بات کر رہے تھے اس میں بھی بات ہوگی، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی زاہد حسین صاحب آپ. ہاں نہیں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک تو خیر یہ ساری ہم نے ڈائسیکٹ کر لیا کہ جو ہے ان کی تقریر میں خامیاں کیا تھی، یہ تھی. اب مسئلہ آتا ہے کہ ان کے 10 پوائنٹس پہ، اس میں جو ہے 2-3 چیزیں جو ہے ٹھیک ہے، مطلب اس میں ایک تو ان کے انٹینشن یا جو اس کا ہے ان کا جو پورا ایک جس کو کہتے ہیں ڈائریکشن جو ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایجوکیشن پہ زیادہ زور دینا چاہیے، ہیلتھ پہ زیادہ دینا چاہیے. ایک جو اچھی بات جو کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں اٹھاتی ہے، عمران خان کا تھوڑا سا اس پہ جاتا ہے، وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے. اس میں ذکر آیا ہے کلائمیٹ چینج کا، میرا کوئی پولیٹیکل پارٹی اس بات سے صحت پہ بھی کوئی زیادہ اتنی جماعتیں نہیں جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے ہر سال 4 نئے میں اسپاٹ آئیڈینٹیفائی کروں گا صحت کے لیے، پھرتا رہتا تھا نا. اصل میں یہ دونوں چیزیں اس وجہ سے کلائمیٹ چینج اس لیے امپورٹنٹ ہے، اس لیے پاکستان میں اس بات پہ اس کو زور دے رہا تھا
کہ جو ہے لوگوں کا ابھی تک ریئلائز نہیں ہو رہا ہے جو دنیا بھر میں تبدیلی آ رہی ہے موسمی اور اس کے فریکشن، تو آگے چل کے جو 7-10 ممالک جو سب سے زیادہ افیکٹ ہونے جا رہے ہیں کلائمیٹ چینج میں، اس میں پاکستان کا نمبر جو ہے 7 پہ ہے. تو یہ کہ باقی جو ہے ہماری سیاسی پارٹیاں اس بات پہ زور نہیں دیتی ہیں، لیکن جو چیز رہ گئی ہے وہ بھی کافی سوری ایک چیز میں بھی اگر یہاں ایڈ کر سکوں، جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ مجھے جو ان کی 11 پوائنٹس میں انٹرسٹنگ لگا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسپیسیفکلی بات کی جاب کریشن کی، جو کہ آپ اگر نوٹ کریں، یہ کل ایک کہیں بات بھی ہو رہی تھی کہ جو اخبار ہیں امریکہ کے، ان کی روٹین کی فرنٹ پیج کی سٹوری ہوتی ہے کہ ہماری اکانومی میں کتنی جابز کریٹ ہوئیں. ہمارے ہاں اکانومی پہ کبھی اس طرح رپورٹنگ نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا فوکس کبھی فائنانس سے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے آگے نہیں جاتا. نہیں عارفہ، اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ہی سیڈ جرنلزم جب چلتی ہے نا تو پھر جس طرح کی آپ رپورٹ کہہ رہے ہیں وہ مسنگ ہو جاتی ہے. ہاں، بٹ ایشو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم انویسٹمنٹ کے لیے انوائرمنٹ بہتر کریں گے کہ اس میں نوکریاں جنریٹ ہوں rather than saying کہ ہم نوکریاں حکومت کی دیں گے. So it was an interesting way of approaching it, کیونکہ ہمارے ہاں یوزلی اس طرح لوگ بات نہیں کرتے، یا صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹریڈ بڑھا دی یا انڈسٹریز کو یہ فائدہ دے دیا وہ دے دیا، بٹ اس کا جو عارفہ کی بات سے بات نکلتی ہے. ظاہر صاحب مجھے ایک اور چیز کی کنفیوژن ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ 8,000 ارب کے ٹیکس، اور سامنے عمران خان نے اسی لمحے اس بات کو جوڑا ہے کس بات پہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا، عوام جو ہے نا، اگر ان کو کسی پہ اعتماد آ جائے تو یہ پیسے دینے سے ہاتھ نہیں روکتے. اب اس ہاتھ ہی انہوں نے مثال دے دی اپنا اس کی شوکت خانم ہاسپٹل کی کہ اتنے گھنٹوں میں 1 ارب اکٹھا ہو گیا. اب ٹیکسیشن از انٹائرلی ڈفرنٹ. ایک ڈونیشن دینا اور اس بات پہ دینا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ خیراتی کاموں پہ کرے گا اور اس پہ ہمیں اعتماد ہے، اور وہ 8,000 کی بات. یہ دیکھیں اس ملک میں جو ہے چیریٹی پہ بہت زیادہ پیسے لوگ دیتے ہیں، اور ایک بات مشہور ہے یہاں پہ کہ جو ہے ایک تو شوکت خانم کو دیتے ہیں اور وہ بھی ایک مثال ان کی شاید ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب ہم ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سسٹم کی بات آتی ہے. تو وہ صرف آپ کے اپیل پہ ٹیکس لوڈ نہیں دینا شروع کرتے ہیں جب تک کہ آپ جو ہے ٹیکسیشن سسٹم کو پورا امپروو نہ کریں. اب وہی دیکھنا کہ 10 نکات پہ جو ڈیٹیل جب آتی ہے کہ کس طرح سے وہ، جیسے امپلائمنٹ کی بات تھی تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن 1-2 چیزیں بہت ہی واضح طور پہ چھوٹ گئی ہیں اس میں، جس کا خیر عمران صاحب کی کمزوری رہی ہے. ایک تو ملک کے اندر جو ہے جب یہ ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ترقی بھی دینا چاہتے ہیں، سیاحت کو بھی وہ دینا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے پاکستان کی امیج باہر خراب ہوئی ہے، اور واضح طور پہ جو آپ کے پاس ٹورزم ختم ہوئی ہے وہ تو آپ کی دہشت گردی جو کم ہوئی ہے کافی، لیکن انتہا پسندی جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی خطرناک ہے جیسے کہ دوسری چیزوں کو. تو انتہا پسندی جو ہے عمران خان صاحب کی جو ہے ڈکشنری میں موجود نہیں ہے. تو میں خیال انتہا پسندی اور فارن پالیسی ان کو معلوم ہے کہ وہ چلا نہیں سکیں گے، اس لیے وہ کوشش ہی نہیں کرتے اس کے بارے میں سوچنے کا. لیکن ان کی اچانک خیال آ گیا پھر سے کہ جو امریکہ کی جنگ تھی فاٹا میں، بہت بھول گئے تھے. وہ تو ان کا ایک ہے نا، بٹ ہی پے اٹینشن ٹو فارن پالیسی اینڈ ملیٹنسی، اور ان کا جب بھی وہ بولتے بھی ہیں تو زاہد صاحب اس کے بعد اور بھی زیادہ اپنا پی ٹی آئی کا نقصان ہی ہوتا ہے. بالکل، دیز آر ٹاپکس دیٹ ہی شوڈ اوائڈ. ان ٹاپکس کے اوپر پی 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 بولتے ہوئے اچھی لگتی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو میرے خیال اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آنے جا رہی، جو کہ مفتی اسماعیل کی جو پالیسی تھی ٹیکس کم کرنے کی، کیونکہ ان کا بھی لکھا ہوا ہے کہ سرمایہ کاری کو بڑھانا اور گیس نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس اور بجلی، اب گیس اور بجلی کی ہم قیمتیں کم کریں گے تاکہ آپ کے ایکسپورٹس بڑھیں، اور ایکسپورٹس بڑھیں گے تو جاب کریشن. مگر ہم ٹیکسیشن سسٹم بھی نہیں اسٹرانگ کریں گے جس طرح مفتاح اسماعیل نے نہیں کیا. پہلے بات ہو رہی تھی کہ کل کی تقریر ایسے لگتا تھا کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ، تو گورنمنٹ ان ویٹنگ جو ہوتی ہے وہ شیڈو کیبنٹس بھی بناتی ہے. یعنی کہ ہمیں یہ بتایا جائے، پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ جناب ہمارے شیڈو کیبنٹ قائم ہیں، اسد عمر کو ہم نے فلانا پورٹ فولیو دیا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی کو فلانا پورٹ فولیو دیا ہے، فلانا پورٹ فولیو دیا. ان کو کہنا چاہیے تھا تاکہ ہمیں اعتبار ہوتا کہ الیکشن آنے سے پہلے انہوں نے پریکٹس اور کینسل کر لیا. لیکن ایک ذرا ایک بریک لے لوں، اس کے بعد پھر واپسی پہ پھر جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں گے نا وہ کر لیں گے. میں شیڈو کیبنٹ، سوری ہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے بعد پھر گفتگو جاری رہے گی اسی پہ. پر نظریں جمائے بیٹھا ہے، ایک ہڑتال کرتا ہے تو دوسرا دھرنا دیتا ہے، ایک
जाता था और अब बनी गाला से कराची पर राज करने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। अब तो खान साहब पुराने नारे की नाकामी के बाद एक नया नारा लेकर आ गया है। नया पाकिस्तान तो वो बना ना सके, अब वो कहते हैं कि दो नहीं एक। नवाज शरीफ ने भी कराची वालों से बड़े बड़े वादे किए, मगर वफाक से एक ग्रीन लाइन मंसूबा तक मुकम्मल नहीं हो सका। नवाज शरीफ वादा कराची वालों से करता है और इसकी तखमीन कहीं और करते हैं। वेलकम बैक। वो आप वैसे थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि ये जो बिलावल भुट्टो साहब पढ़ के लिखी हुई तकरीर कहना और एक फिलबदी कहना, तो जब मजमा लगा हो, इज्तिमा हो काफ़ी, जिसको आप लाखों का हज़ारों कह रहे हो या कहो कि तारीख़ का बड़े इज्तिमा में से एक है, तो मेरे ख्याल में अगर आप कुछ भी कहना हो तो कम अज़ कम इतना आपका तजर्बा हो चुका हो कि आप फिलबदी कोई बातें कर सकें, ताकि लोगों को पता हो कि ये हमसे मुखातिब है, ना कि उस बंदे से जिसने तकरीर लिखी हुई है। आपको बात कर रहे थे बिल्कुल। नहीं, सही है आपकी बात कि बिलावल, एक तो सबसे बड़ी बात ये कराची में जलसा हुआ है और इसमें जो है लियाकताबाद में जैसे कहा जा रहा है 44 साल बाद जो है पहला जलसा कर रहे हैं। एक वक्त वो भी था कि कराची में ये जब पीपल्स पार्टी बनी थी तो कराची में उनका अच्छा खासा एक साइजेबल जो है वहाँ पे वोट बैंक था। हर में इतनी सीटें नहीं जीते थे वहाँ से पहले इलेक्शन में 70 में, लेकिन हर जगह थे। और लियाकताबाद जो इस इलाके में 44 साल बाद जा गए हैं पीपल्स पार्टी वाले, यहाँ अच्छे खासे उनको वोट मिले थे। अब मसला ये आता है कि पीपल्स पार्टी की जो इससे सियासत को भी जाहिर करती है। इस वक्त जो है इसकी पूरी कोशिश ये जलसा जो अक्कासी करती है कि कराची इस वक्त लोगों को नज़र आ रहा है कि सियासी तौर पर खाली पड़ गया है। जो बकौल इनके जो है बिलावल के मुस्तकिल कौमी मुसीबत जिसका नाम दिया MQM, यकीनी बात है कि MQM जब तक थी तो यहाँ तो जा नहीं सकते थे पीपल्स पार्टी वाले। अब मसला ये आता है कि इनकी ये पूरी सियासत का रुख ये बन के आ रहा है कि जो खुला पैदा हुआ है वो किस तरह से उनको पूरा करे। और मेरा ख्याल ये कि वहाँ के, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन इतनी आई होगी जितनी के बाहर से इसमें आई हो। खैर उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि वही बात है कि ये जो जलसा था और जो बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर थी, इससे तो आपको वही PPP के जो मसाइल हैं उनकी अक्कासी ज़्यादा होती थी। इमरान खान साहब ने लाहौर में जलसा किया, जलसे में उन्होंने अपना मतलब कि एक तरह से एजेंडा दिया ना कि जो गवर्नमेंट इन वेटिंग की बात की, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग की। बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर की, वो कराची की ही बात करते रह गए। तो ये तो पार्टी थी जो मेन हमारी फेडरेशन की पार्टी थी, चारों सूबों की अब उनकी जो एम्बिशन है, आप देखें कि उनकी एम्बिशन अब सिंध से निकल ही नहीं रही। इंटीरियर सिंध पे उनका कब्जा है और प्रॉबली रहेगा। कराची में MQM क्योंकि अब कमज़ोर पड़ गई है तो उन्होंने कहा चलो यहाँ भी कोशिश करके देख लें। मगर जहाँ जंग हो सकती है पंजाब में, वहाँ तो वो जाने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा वैसे एक बात जो इस पे ना कराची की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि कराची में वो 44 साल बाद इस लियाकताबाद के इलाके में आ रहे हैं और कराची के लोग थे कि नहीं थे, बाहर से ज़्यादा लोग आए थे। तो मुझे इस पर याद आया कि लाहौर, लियाकताबाद के लोग, हाँ लियाकताबाद, लाहौर में जो जलसा हुआ है, इमरान खान साहब ने कहा, ये नवाज शरीफ साहब ने कहा कि शहर लाहौर दा, लोग पेशावर दे, एजेंडा किसी होर दा। मैं वहाँ पे मौजूद था, प्रीडोमिनेटली लाहौर के लोग थे। अच्छा, ये बात प्रीडोमिनेटली लाहौर के लोग थे। ठीक है, बाकी इलाकों से भी आए थे, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए थे, मुल्तान से भी आए थे, जनूबी पंजाब से भी आए थे, लेकिन प्रीडोमिनेटली लाहौर के लोग थे। शहर लाहौर का, लोग भी लाहौर के, बाकी अदरवाइज उन्होंने कॉल दी हुई थी। लेकिन उसका वही बात है ना कि जो PTI है उसने लाहौर जो बेसिकली PMLN का लड़काना है, सो टू स्पीक, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बट उसके अंदर उन्होंने एक अपनी जगह बनाई है। वो सीट जीते ना जीते, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द PMLN। और जो आप बात करें कि मियां नवाज शरीफ ने आज क्यों बात की है इस जलसे की,
ان کو بلاول بھٹو سے تو ڈر نہیں ہے نا، تو اس کی تو وہ بات کرے نہ کرے ریلیونٹ ہے. جو چیلنج جو پنجاب میں دے گا اس کی بات کریں گے. وہ تو اپنی سارے کیبنٹ لگی ہوئی تھی، ہر کیبنٹ والا کہہ رہا تھا یہ میری طرف اشارہ کر رہا ہے، اس کا مطلب میں یہ تھا، حالانکہ وہ بات ہی کچھ اور کر رہے تھے. عمران پہلی دفعہ کچھ اور بات کر رہے تھے. اور وہ جو مطلب کہ میرے لیے ایشو یہ نہیں ہے کہ بلاول نے تقریر کیا کی، اچھی کی، آپ بہت صحیح باتیں کریں، بٹ بات یہ ہے کہ یہ پی 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 کو ہو کیا گیا ہے کہ وہ صرف ان کے لیے اب نظر ان کو کیا آ رہی ہے، ان کی جو ایمبیشن ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اگر ایم کیو ایم ٹوٹ رہی ہے تو شاید ہم 2 سیٹیں نکال لیں، 2 یا 3. تھوڑا سا میرا وہ ہے، تھوڑا ڈیول ایڈوکیٹ کی بات ہے اس میں. دیکھیں اس میں یہ جلسہ جو تھا وہ ایک نیشنل لیول کا نہیں تھا. یہ جو کل ہم کراچی کو، اس کو ہم اس سے وہ نہیں کر سکتے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کہتے ہیں 44 سال میں پہلی جگہ کسی جگہ پہ تقریر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پہلا تو ان کا یہ ہے کہ یہ دکھانا ہے کہ ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں جہاں پہ ہم نہیں جا سکتے تھے. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات، سب نہیں جا سکتے تھے، یہ بھی ان کی کمزوری ہے. 44 سال بعد گئے، یہ بھی ان کی کمزوری ہے. اور اگر گئے اتنے سالوں کے بعد تو وہ اس لیے گئے ہیں کیونکہ ایم کیو ایم کے اوپر پہلے آپریشنز ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. یہ کیا ہوا آپ کا جو کوئی اچیومنٹ نہیں ہے. عارفہ جس مد مقابل کو چیلنج کیا جاتا ہے اس کے تو ہاتھ بندے ہوئے ہیں، ٹانگیں بندی ہوئی ہیں، گردن پہ پھانسی آئی ہوئی ہے. آپ کو آئیڈیل ہوگا نا آپ کے لیے. پی 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 کو when was the last time ہم نے دیکھا کہ پی 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 نے کسی کو چیلنج کیا؟ میرا صرف کمپیریزن کا مقصد یہ تھا کہنا کہ پی ٹی آئی صحیح غلط ہم اس کی بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ 5 سال سے پی ایم ایل این کو پنجاب میں چیلنج کر رہی ہے، اور پی 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 جس کا گڑھ ہوتا تھا پنجاب، وہ آ کے وہ بیریا ٹاؤن کے گھر سے نہیں نکلتی. ایک اچھی بات تو ہوئی نا، اب تو رونے کا مقام ہے. ایک تھوڑا سا پازیٹیو چیز بھی کہہ رہے ہیں نا اس میں. کیا؟ کل کے جلسے میں آصف زرداری صاحب نہیں تھے، ورنہ یہ کہ وہ اپنا ایک نیا لوڈی ڈانس شروع کیا ہے انہوں نے. اسی پازیٹیو نوٹ پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کریں گے بات افغانستان کی، جہاں ایک مرتبہ پھر دھماکے ہوئے ہیں، ہلاکتیں ہوئے ہیں، اور 8 صحافیوں کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ ہلاک ہوئے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. جی ظاہر صاحب، 35 افراد کی ہلاکت ہے اور زیادہ تعداد صحافیوں کی ہیں. ہاں لیکن وہی بات ہے، کابل میں تو پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار اس قسم کے سوسائڈ بامبنگ تیز ہوئی ہے، خاص طور پہ داعش کے آنے کے بعد سے. لیکن یہ جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صحافیوں کی اتنی بڑی تعداد 8، اور یہ ایک نیا پاسبلٹی کیا ہو سکتی کہ صحافی ٹارگٹ تھے یا کوئی ایسا فنکشن ٹارگٹ تھا؟ یہ انہوں نے شروع یہ کیا ہے کہ اب پہلے پاکستان میں بھی 2-3 دفعہ ہو چکا ہے کہ کرتے یہ ہے کہ کیجویلٹیز کو بڑھانے کے لیے کرتے یہ ہے کہ ایک سوسائڈ بامبنگ ہوئی فرض کیجئے تو اس کے بعد یقین طور پہ لوگ رش کرتے ہیں اس جگہ پہ، چاہے وہ جو ہے ان کے ریسکیو ہو یا کسی اور خاص طور پہ جرنلسٹ بھی پہلے اسپاٹ پہ پہنچتے ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں 10 یا 15 منٹ میں ایک اور دھماکہ کرتے ہیں تاکہ کیجویلٹیز کی تعداد اور اس کا امپیکٹ جو ہے بہت بڑھے. اصل پرابلم جو بن کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جرنلسٹوں کے جو ہیں ایک چیلنجز جو ہیں ایک لحاظ سے جو خطرات ہیں کہ جو کانفلکٹ زون کور کرتے ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہے. ایک اور کھوس میں بھی واقعہ ہوا ہے جس میں ایک گولی مار رہا ہے کسی کو، وہ تو بٹ ایک ٹارگٹ کلنگ سی لگتی ہے. بٹ بہت یہ جو مسئلہ ہے ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح کی آپ سیفٹی ٹریننگ دے سکتے ہیں، کیونکہ بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ یہ سب انسٹرکشنز کہ آپ دور رہیں اور آپ دور سے دیکھیں، آپ اندر نہ گھسیں، دے سیم ٹو فیل، اسپیشلی کیونکہ اکوپمنٹ نہیں ہوتا. بہت سارے جو صحافی پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ کتنے زیادہ میڈیا آرگنائزیشنز ہیں کور کرتی ہیں اور کسی قسم کا کوئی سیفٹی اکوپمنٹ نہیں ہوتا ہمارے صحافیوں کے پاس، رپورٹرز کے پاس جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک وہ کیا کہتے ہیں ویسٹ ہی ہو تو دھماکے میں کچھ نہ کچھ تو سیفٹی ہوتی ہے، بٹ ہمارے ایک اور بات بھی ہے کہ صحافی جب ٹریننگ بالکل بھی نہیں، صحافی جب اسپاٹ پہ جاتا ہے اس کا جو فارموسٹ جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا اس کی سب سے بڑی ہوتی ہے کہ اس نے کور کرنا ہوتا ہے، وہ اس کو پریورٹی دے رہا ہوتا ہے. اگر اس کو نہیں دے گا، اگر وہ اس کے ذہن میں بیک آف دی مائنڈ اگر یہ ہوگا کہ یہاں سے دھماکہ ہو سکتا ہے، یہاں سے کوئی آ سکتا ہے، یہاں سے کوئی آ سکتا ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. اسے انگیج ہونا پڑتا ہے اپنے اس میں. سیفٹی ٹریننگ ہو تو آپ کچھ نہ کچھ
प्रिकॉशंस लेते हैं, मगर हमारे यहाँ जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि कोई ट्रेनिंग बाहर के जो है हम लोग सब ने की है। इंग्लैंड में ट्रेनिंग होती है जो कि जो भी बाहर के काम करते रहे, चाहे वायर एजेंसीज के लिए या न्यूज़पेपर के लिए, एक ट्रेनिंग होती है जिसमें ये है कि भाई जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में है कि किस तरह से उसको चीज़ों को किया जाए। अच्छी खासी 15-20 दिन की ट्रेनिंग होती है जो यहाँ पे ख़ास तौर पे सहाफ़ियों पे नहीं होती। इन तमाम चीज़ों का जो है उसमें बताया जाता है कि जब आप किसको कवर करने जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट को, या इस किस्म का जो हादसा होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट में बॉम्बिंग होती है, तो उसको किस तरह से वो कवर करें। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है, और जो लोग बेचारे अफगानिस्तान में जो कवर कर रहे हैं उसमें आप देखें कि उसमें फॉरेनर कोई भी नहीं था इस वक्त। जितने भी थे वो स्ट्रिंगर के तौर पे काम करते थे, जो है मुख्तलिफ वायर एजेंसीज के लिए या मुख्तलिफ जो वेस्टर्न एजेंसीज के लिए। बिकॉज बेसिकली देखिए, अगर वो ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड हुई हो ना, तो आप जो बात करें वो बिल्कुल ठीक है, वो इंस्टिंक्ट होता है सहाफ़ी का कि आपने देखना है, कवर करना है, पर ट्रेनिंग उसको काउंटर करती है कि आप कॉन्स्टेंटली ये देखते हैं कि आप कितना आगे जाएंगे नहीं जाएंगे, और उसको आप जज करते हैं। ये नहीं कि तस्वीर बेहतर लेने के लिए आप अंदर चले जाएं और कुछ करें। एक सख्ती से अभी मेरे पास पड़ी हुई है एक फ्लैग जैकेट, जब मैं वहाँ पे अपने सारी मेरे पास, तो ये आपको पहले बताई जाती है हेलमेट, फ्लैग जैकेट, मतलब अगर इस किस्म की बॉम्बिंग या कर तो ये वल्नरेबल है जब आप जा रहे हैं। बट हमारे यहाँ तो यही तो कह रही हूँ, ये इक्विपमेंट तो होता ही नहीं है ज्यादातर वीडियो ऑर्गेनाइजेशन। आप दोनों की इजाजत से, आप दोनों हमारे डॉन में 2 थे। शुक्रिया। आरफा नूर को इजाज़त दीजिए, ज़ाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, और साथ साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।